بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت چہارم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا مدرس حافظ محمد ارسلان اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 3۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ آج کے ہمارے اس بی لفٹ کے متعلق ہمارے SLO ہیں رکوع، قوما اور سجدہ کی تسبیحات کے معنی و مفاہیم سے واقف ہو کر نمازوں میں پڑھ سکیں، نماز پڑھتے وقت تسبیحات کے معنی اور مفاہیم کو ذہن میں رکھ سکیں۔ گویا کہ ان SLO کے متعلق ہم نے رکوع، قوما اور سجدہ کے بارے میں بھی جاننا ہے اور ان میں پڑھی جانے والی تسبیحات کے معنی اور مفاہیم سے بھی واقفیت حاصل کرنی ہے کہ کس طرح ہم ان کلمات کو اپنی نمازوں کا حصہ بنا سکیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی مرکزیت کی جانب۔ پیارے بچوں، کتاب کے آغاز میں یہ تسلسل ہے جسے تمام طلباء سالو کر چکے ہیں۔ جب بھی ہم اپنی نماز کی ابتدا کرتے ہیں تو نماز میں جو پہلا عمل ہے اسے قیام کہا جاتا ہے۔ قیام کے بعد جب ہم اپنے آپ کو جھکاتے ہیں تو اس کو رکوع کہتے ہیں۔ رکوع کا معنی ہے اپنے آپ کو جھکا لینا، یعنی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر جھکا لینے کو رکوع کہا جاتا ہے۔ رکوع کی تسبیحات کی اگر بات کی جائے تو رکوع میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا سبحان ربی العظیم ہے، جس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ پیارے بچوں، رکوع کے فوری بعد جو عمل کیا جاتا ہے اس کو قوما کہا جاتا ہے، اور قومے کا مطلب ہوتا ہے رکوع کے بعد اپنے آپ کو مکمل طور پر سیدھا کھڑا کر لینا۔ ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو یہ اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ ایک بچہ جو کہ بالکل سیدھا کھڑا ہے، یہ کون سی حالت ہے؟ یہ قومے کی حالت ہے، اور اس حالت میں ہم جو دعا پڑھتے ہیں اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ پیارے بچوں، قومے میں کھڑے ہونے کے بعد جو ہمارا اگلا عمل ہوتا ہے اس کو سجدہ کہا جاتا ہے، اور سجدے کا معنی کیا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر جھکا لینا۔ جس طرح آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مکمل طور پر جھکا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس عمل کے دوران جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ہے سبحان ربی الاعلی۔ پیارے بچوں، سجدہ ایک وہ عمل ہے کہ جس عمل کے دوران بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان ربی الاعلی یہ وہ کلمات ہیں جو کہ سجدے میں پڑھے جاتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا پروردگار جو بلند تر ہے۔ پیارے بچوں، کتاب میں آپ کو یہ مرکزیت نظر آئے گی جس سے آپ تمام طلباء اپنی کلاس میں سالو کریں گے، اس کو ریڈ کریں گے اور اس کو پڑھیں گے اپنے اساتذہ کی موجودگی میں۔ اسی طرح کتاب کے جو مشق ہے اس کے اندر آپ کو یہ تدریجی جانچ نظر آئے گی جسے تمام طلباء کلاس کے اندر ہی موجود اپنے اساتذہ کی رہنمائی سے اسے حل کریں گے، اور اسی طرح کتاب تمرین و جائزہ پر آپ کو یہ نکھار نظر آئے گا جو کہ اسی بی لفٹ کے متعلق ہے، جسے تمام طلباء گھر سے سالو کر کے لائیں گے اور اپنے والدین کے دستخط بھی کروائیں گے۔ اس کو حل کرنے میں آپ اپنے والدین کی مدد لے سکتے ہیں، اور یہ مکمل کرنے کے بعد آپ کلاس میں اپنے اساتذہ کو دکھائیں گے اور ان سے دستخط بھی کروائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔